کیا جن بھی مدرسے میں چھپ کر قرآن پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سوال انسان کے دل اور دماغ میں اس قدر بس جاتے ہیں کہ جب تک ان کے جواب نہ مل جائے روح کو چین نہیں آتا۔ ایسا ہی ایک سوال ورشوں سے جامعہ نور الہدیٰ کے خطیب مولانا حسن کے دل میں دبا ہوا گونج رہا تھا۔ یہ وہی مدرسہ تھا جہاں ہر سال سینکڑوں بچے حفظ قرآن پورا کر کے نکلتے اور اسلام کی روشنی کو دنیا میں پھیلاتے۔ شہر کے شانت علاقے میں بنا یہ جامعہ ایک روحانی پناہ گاہ جیسا تھا۔ یہاں کی دیواریں ذکر الہی سے مہکتی تھیں۔ بچوں کی ہنسی، تلاوت کی آوازیں اور پرانے نیم کے پیڑ کے نیچے چہچہاتے پرندے سب مل کر اس جگہ کو زندہ بنا دیتے تھے۔ لیکن انہی سب کے بیچ ایک راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسی خاموشی جو صرف راتوں میں جاگتی تھی۔ ایک رات جب مولانا حسن عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تلاوت کر رہے تھے تو انہیں اچانک کسی اور کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز بہت میٹھی تھی لیکن انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ مولانا رک گئے اور آواز کی دشا میں چل پڑے۔ وہ ایک پرانا کونا تھا جہاں اکثر صرف صفائی والا آتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اگلی رات پھر وہی آواز، پھر اس کے بعد بھی۔ مولانا کے دل میں بے چینی اور جگیاسا بڑھتی گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہم ہے یا کچھ اور؟ پھر ایک رات جب پورا مدرسہ سو رہا تھا اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، مولانا نے مدرسے کی چھت کی طرف دیکھا اور جو انہوں نے دیکھا وہ پل ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ چھت پر ہلکی سی روشنی کی ایک ریکھا بنی اور اس میں سے 3 دھندلے سے روشن وجود پرکٹ ہوئے۔ ان کے جسم سفید روشنی میں لپٹے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے، اور ایک قرآنی آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ اقوم۔ مولانا کی زبان سے اچانک نکل پڑا اللہ اکبر۔ اسی پل ان میں سے ایک نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نور سے بھری تھیں لیکن چہرے پر خدا کا ڈر تھا۔ وہ بولا، ہم جن ہیں مولانا، صدیوں سے بھٹک رہے تھے، یہاں آ کر دل کو سکون ملا۔ ان میں سے ایک کا نام حارث، دوسرا مالک اور تیسرا نعمان تھا۔ تینوں نے بتایا کہ وہ جنات کی اس نسل سے ہے جنہوں نے صدیوں پہلے ایک عالم کی مجلس میں پہلی بار قرآن سنا تھا۔ وہ لمحہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا، پر ان کے قبیلے کے باقی جن اندھکار کی راہ پر چل پڑے۔ ان تینوں نے تب سے لے کر اب تک روشنی کی تلاش میں ریگستان، جنگل اور ویران گھاٹیاں پار کی۔ پھر ایک رات جب جامعہ نور الہدیٰ کے بچوں نے سورۃ الرحمن کی ساموہک تلاوت کی تو ان کی آوازیں آسمان کو چیرتی ہوئی جنوں کی دنیا تک پہنچی۔ تب سے یہ تینوں رات کے وقت مدرسے کی دیواروں میں چھپ کر تلاوت سنتے۔ کبھی کبھی خود کو بچوں جتنا چھوٹا بنا لیتے تاکہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ سکیں۔ ایک بار تو ایک بچے نے سپنا دیکھا کہ کوئی اور بچہ اس کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن جاگنے پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھکار عیشا کرتا ہے۔ ایک پاس کے قبرستان میں صدیوں سے سویا ہوا شیطانی جن عزرائیل جاگ گیا۔ جب اس نے تینوں ہدایت پائے جنوں کو قرآن پڑھتے دیکھا تو اس کا غصہ پھوٹ پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن قرآن پڑھی انسانوں کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے اپنے شیطانی قبیلے کو اکٹھا کیا اور بولا، اگر یہ مدرسہ روشنی کی پناہ گاہ بن گیا تو ہماری اندھیرے کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ دھیرے دھیرے مدرسے میں عجیب گھٹنائیں ہونے لگی۔ بچے ڈراونے سپنے دیکھنے لگے، وضو کے پانی سے بدبو آنے لگی، مسجد کے جھومر خود بخود ہلنے لگے۔ ایک چھاتر فہد نے کہا کہ کسی نے اس کے کان میں قرآن کا الٹا مطلب بتایا۔ مولانا حسن سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ روحانی فساد شروع ہو چکا ہے۔ وہ تینوں جن رات کو آئے اور بولے، عزرائیل آ چکا ہے اور وہ اس روشنی کو بجھانا چاہتا ہے۔ مولانا نے اگلے دن سبھی چھاتروں کو جمع کیا۔ انہوں نے 40 دن تک سورۃ البقرہ، سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان کی ساموہک تلاوت کا اعلان کیا۔ ہر رات مولانا کے ساتھ تینوں جن بھی تلاوت میں شامل ہوتے۔ ان کی آواز سے مدرسے کی دیواریں جگمگانے لگتی تھیں۔ عزرائیل بار بار مدرسے میں گھسنے کی کوشش کرتا لیکن آیتوں کی طاقت اسے باہر روک دیتی۔ ایک رات حارث کو خواب میں حضرت خضر نظر آئے۔ انہوں نے کہا،
اے جن، حق کی راہ پر ڈٹے رہو، قرآن تمہارا رکشک ہے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سپنا تینوں جنوں کے لیے امید اور ہمت کا پیغام بن گیا۔ 42ویں دن کی رات تلاوت چل رہی تھی، تبھی مسجد کی فضا بھاری ہو گئی، جھومر بجھ گئے، زمین پر کالا سایہ لہرایا اور عزرائیل دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کا جسم دھوئیں، کالے پرندوں اور جلتی آگ سے بنا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، مجھے یہاں سے نکالو ورنہ میں تم سب کو اندھیرے میں کھینچ لوں گا۔ مولانا نے زور سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ تینوں جن نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ مسجد کی چھت تک کانپ اٹھی۔ عزرائیل چیخا اور اس کا جسم راکھ میں بدلنے لگا۔ اس کے ساتھ کے جن بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسجد میں پھر سے سکون لوٹ آیا۔ اب مدرسہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ بچوں کا رشتہ قرآن سے اور گہرا ہو گیا تھا۔ فضا میں روحانیت سما گئی تھی۔ وہ تینوں جن اب ہر رات تلاوت کے لیے آتے۔ وہ انسانوں سے دور رہتے، لیکن ان کی موجودگی اب کوئی رہسیہ نہیں رہی۔ مولانا نے اپنی ڈائری میں لکھا، جب دل سے قرآن کی آواز نکلتی ہے تو وہ صرف انسانوں تک نہیں، جنات تک بھی پہنچتی ہے۔ جو سچائی ڈھونڈے، اللہ اس کے لیے راستہ ضرور کھولتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ یہ کہانی کوئی ڈراؤنی کہانی نہیں، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب ہر مخلوق کے لیے ہے۔ جو سچائی تلاش کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روشنی کو اندھیرے پر غالب کرتا ہے۔